اسی طرح سے قرآن پاک میں آگے پھر باطل کی بنی آدم سے دشمنی کی وجہ سورہ بنی اسرائیل میں بتائی جا رہی ہے، آیت نمبر 61 سے 65 تک میں یہ ہے۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ آپ کو بتایا گیا تاکہ آپ یہ بھی اچھی طرح سن اور سمجھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ کتنی جگہ پر یہ بار بار آ رہا ہے، تو یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں آگے پھر باطل کی بنی آدم سے دشمنی کی وجہ سورہ بنی اسرائیل میں بتائی جا رہی ہے، آیت نمبر 61 سے 65 تک میں یہ ہے، اور اس کا میں نے یہاں پہ عربی اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اور وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کی ہے؟ اور شیطان یہ بھی کہنے لگا مجھے بتا تو صحیح کہ یہ وہ شخص ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو سوائے چند لوگوں کے اپنے قبضے میں لے کر جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، پس ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک دوزخ ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے، اور جس پر بھی تیرا بس چل سکتا ہے تو اسے اپنی آواز سے ڈگمگا لے، اور ان پر اپنی فوج کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دے، اور ان کے مال و دولت میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان سے شیطان دھوکہ اور فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکے گا، اور تیرا رب ان اللہ والوں کے لیے کارساز کافی ہے۔ تو یہ ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں جو آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یہ آپ کو بتایا گیا تاکہ آپ یہ بھی اچھی طرح سن اور سمجھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ کتنی جگہ پر یہ بار بار آ رہا ہے، تو یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔